یہ جو اپنے آپ کو اتنا مجبور سمجھ بیٹھتے ہیں نا کہ اب مجھے عورت نہیں ملی تو میں تو مر جاؤں گا، یہ اپنے اوپر آپ نے شہوت کو مسلط کر لیا ہے. میں مانتا ہوں کہ نوجوان آدمی پہ شہوت بہت دماغ میں مسلط ہوتی ہے، اگر وہ حلال طریقہ نہ ملے اس کو تو بہت ساری برائیوں کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات خوب سمجھو، اس میں بھی بیلنس ضروری ہے. آپ جب اپنے آپ کو بزی کر لو مفید کاموں میں اور دماغ وہاں سے ہٹاؤ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ چپکی رہے. جو لوگ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، ہم پہ شہوت مسلط ہو جاتی اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. او بھائی تو بستر پہ لیٹ کے سوچ کیوں رہا ہے؟ تو بستر پہ جا اس ٹائم پہ جب نیند کا شدید غلبہ ہو، شدید نیند آ رہی ہو، بستر پہ لیٹتے ہی آنکھ لگ جائے گی. یہ کمبخت پہلے جائے گا، لیٹے گا، پھر خیالی پلاؤ چلائے گا، پھر ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کی ویڈیوز دیکھے گا، پھر فوج فلم دیکھے گا، پھر کہہ رہے شہوت میرے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ میں خودکشی کر رہا ہوں. تو مر جا بھائی. تو کیا کہہ رہے ہیں زندہ رہے تو لوگوں کو تو زنا کر کے عورتوں کو بھی خراب کرے گا، ماحول کو خراب کرے گا. اب ایسا نہ ہو کہ واقعی میں مر جاؤ، مرو لیکن جاؤ سیدھا جہنم میں، کیونکہ خودکشی کرنے والا مرتے ہی کہاں جاتا ہے؟ آگ میں جاتا ہے وہ. تو آپ اس سے بچنے کا حل سوچو. کیوں ٹک ٹاک پہ بےہودہ چیزوں کو دیکھ رہے ہو؟ کچھ دن کے لیے موبائل کو جان چھڑاؤ، بند کر کے رکھ دو. دیکھو میں موبائل نا، میرا اتنا دماغ خراب ہوا ہے نا موبائل سے، اتنی کالز آتی تھی، میں اٹھاتا تھا، اس کو جواب دے رہا ہوں، اس کو جواب دے رہا ہوں، پھر کوئی صحیح طریقے سے سوال نہیں پوچھ رہا، کوئی طنز کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. میرا ہونا شروع ہوا خراب. پھر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، کوئی ویڈیو میں الٹی بات کو، کوئی جھوٹا الزام کسی پہ لگا رہا ہے، کوئی کسی پہ، آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے. پھر ڈالر یہاں پہنچ گیا، ابھی نیند اڑ گئی نا. اگلے دن دیکھا ابے اور کرنسی، اب ہم نے کہا بوریوں میں پیسے لے کے جائیں گے تھوڑے دنوں میں ہم. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا. پھر دیکھ رہے ہیں اس نے اپنی بچی کو قتل کر دیا غربت میں، اس نے بل جلایا اور خودکشی کر لی، پھر یہ کر لی. دیکھتے دیکھتے آدمی، اور اچھا دوسری طرف خبر انڈیا چاند پہ پہنچ گیا. انڈیا کہاں پہنچ گیا؟ پھر ایک مذہبی اسکالر کی تقریر آئے گی، وہ فلاں دائر اسلام سے خارج ہے، یہ سارے مولوی 2 نمبر، بس میں ہی ہوں جو ٹھیک ہوں. اس سے اور ڈپریشن. اس کا حل یہ کہ بھائی آپ بہتر ہے موبائل کو فلائٹ موڈ پہ لگاؤ، لاکر میں بند کر دو. بہتر تو یہ توڑ دو اس کو. میں توڑ اس لیے سکتا کہ مجھے سوسائٹی میں ان بھی تو رہنا ہے نا. اگر میں بالکل بند کر کے رکھ دوں، مجھے پتا کیا چلے گا سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے. تو میں نے اس کا حل یہ نکالا، اس کو رکھو کمبخت کو فلائٹ موڈ پہ. دیکھو ابھی بھی فلائٹ موڈ پہ ہے. 20 لوگ کال کر رہے ہو کہ گالیاں دے رہے ہوں گے، مفتی صاحب فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ڈپریشن دینا سیکھو. میں نے کیا کیا، جو ٹینشن کالز کی مجھے ہوتی تھی وہ میں نے پارسل کر دی. کال کرو فون بند ہوگا، 1 گھنٹے بعد دوبارہ. پہلے کیا ہوتا تھا، کال کرتے تھے میں فون اٹھاتا تھا، اس کی ٹینشن کون لے رہا ہے؟ میرے پاس آ رہی ہے ٹینشن کہ میرے بیوی سے جھگڑا ہوا، میں نے یوں کہہ دیا، میں نے طلاقیں دے دی. میں نے کہا طلاق ہو گئی، کہہ رہے کہاں سے ہو گئی، میں تو غصے میں تھا. ابے ہو گئی ہے. اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کی ٹینشن کس کی کو ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ مجھے. مفتی صاحب ڈراپ شپنگ جائز ہے یا نہیں؟ ہاں جائز ہے، بشرطے کہ قبضہ کر کے بیچو. بھائی قبضہ کون تمہارا باپ کرے گا وہاں جا کے قبضہ؟ یعنی وہ اس طرح تو نہیں کہتا، لیکن مقصد اس کا یہی ہوتا ہے. بھائی پھر آپ ایسا کرو کمیشن ایجنٹ بن جاؤ. ہاں ٹھیک ہے میں کمیشن ایجنٹ بن رہا ہوں، لیکن پھر نقصان ہوا تو کمپنی کا کمپنی تھوڑی. تو میں اس کو سمجھا رہا ہوں ایسا بھی نہیں ہوتا بھائی. کمیشن ایجنٹ بنو یا پورا پراپر، یا بیچنے کا وعدہ کر لو. اچھا مفتی صاحب اگر ہم نے وعدہ کر لیا تو کل وہ مکر گیا، میں نہیں لے رہا. میں نے کہا مکر سکتا ہے وہ، یہ تو صحیح نہیں ہوا. اصل میں وہ اصرار کر رہے کہ جو میں کر رہا ہوں نا غلط، اس کو بول مفتی کہ یہ جائز ہے. آدھا گھنٹہ 1 منٹ کے سوال پہ وہ پی جائے گا میرا، پھر بھی وہ کرے گا ضرور. وہ فتویٰ 3 طلاق کے 1 ہونے کا بھی لے آئے گا. وہ تو مجھ سے ٹرائی کے لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر یہیں سے مل جاتا ہے 1 ہوئی ہے تو پھر تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے جب نا امید ہو گئے تو چلو اب اہل حدیث سے ٹرائی مارو. اس کی ٹینشن ہم اٹھا رہے ہیں. پھر دوسرا فون، پھر تیسرا فون، بیوی بھاگ گئی ہے. ابے میں کہاں سے پکڑ کے لاؤں تیری بیوی کو اگر تیری بیوی بھاگ گئی ہے؟ پھر چوتھا فون آئے گا، مفتی صاحب آپ کے بیان سن کے میں بہت متاثر ہوا ہوں اور میرا بھی 4 شادیوں کا ارادہ ہے. میں تھوڑی سی ٹینشن میری ختم ہوئی نا. اگلا ہوگا مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ بتا دیں آپ. اگلا یہ مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ. بھائی ہم رشتوں کا کام نہیں کرتے صاحب. آپ اتنے بیانات، یار ہم صاحب آپ گھننے نہیں بنو یار. آپ اتنے بیانات کرتے ہو کہ آپ کے پاس رشتے نہیں ہوں گے. بھائی میرے پاس ہو یا نہ ہو، میرا یہ کام نہیں ہے. میں مولوی ہوں، میرا کام بیانات کرنا ہے، میرا کام مسائل میں تحقیق کرنا ہے. یہ میری فیلڈ نہیں ہے. شادی دفتروں میں جاؤ، سب کسی مسلمان کا اگر کوئی بھلا چاہے
किसी की खिदमत करो। आप लोग खुद बयान में कहते हो कि जो किसी की खिदमत करता है अल्लाह उसको बहुत सवाब देता है, तो अब करो ना खिदमत। तो मैं उसको कहता हूं खिदमत तो गटर के ढक्कन भी रखना है, गटर साफ करना भी है। क्या ख्याल है भाई? मेरी फील्ड नहीं है, मेरी जो फील्ड है मैं उस फील्ड में खिदमत करूंगा ना। तो फिर फोन लाइन काट दो तो फिर गुस्से होते हैं। बात तो पूरी सुनो मुफ्ती साहब, लाइन क्यों काट रहे हो? मैसेज आना शुरू। तो मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया था। फिर हमने क्या किया, टेंशन देना सीखो लेना हमने इसको लगा दिया। ये नहीं कि हम लोगों के जवाब नहीं दे रहे, उसका एक प्रोसेस हमने तय किया। भाई एक एडमिन बनाओ, कॉल को फिल्टर करें, कोई रिश्तों वाली कॉल आ रही है उसको वहीं से जवाब दे दो। भाई रिश्ते विश्ते नहीं कराते हम। क्यों आप, अब मेरा एडमिन क्या करता है जब उसके पास, वैसे तो एडमिन खुद एक अल्लाह माफ फरमाए टेंशन बना हुआ है, यानी खुद मेरे लिए भी उनको लिए तो, यानी वो बेचारे के पास टाइम ही नहीं है कॉल उठाने का ना। भाई उस्मान भाई नाराज ना हो जाए कहीं, यानी वो टेंशन उनको देने के साथ मुझे भी देना शुरू कर दी उसने। अब वो के मैसेज आते हैं, सब एडमिन फोन ही नहीं उठाता। तो मैंने एडमिन से बोला भाई तू फोन तो उठा लिया कर। जब हमने किसी को असिस्टेंट बनाया, वो कह रहे हैं भाई सारा दिन फोन आता रहता है। मैं सारा दिन फोन नहीं उठाता हूं। अभी इसका भी हम हल सोच रहे हैं। जाहिर है वो भी तो इंसान है ना, 24 घंटे तो वो भी फोन नहीं उठा सकता। तो हमने कहा 1 घंटा दे दो, उसने कहा मुझे इमरजेंसी। खैर इसका मैं अभी हल तलाश कर रहा हूं, लोगों का राब्ता कैसे हो। अब हमने उसको फिल्टर किया कि भाई इस तरीके से आपकी मुलाकात भी होगी हमसे, आप मसाइल पूछेंगे उसका जवाब भी मिलेगा। कुछ तो मसाइल ही फजूल हैं, वो हम आने ही नहीं देंगे। ऐसा बंदा जो रिश्तों के लिए आ रहा है वहीं से चला जाए, भाई हम रिश्ते नहीं कराते। और कोई बीवी भाग गई है तो मैं कोई पुलिस में नहीं हूं कि आपकी बीवी पकड़ के ले आऊं मैं। तो इस तरह की चीजें तो वहीं तो फिल्टर हो के ना काम के बंदे आ जाते हैं। फिर तो वो मैं मिलता हूं उनको, मैं टाइम भी देता हूं मुलाकातों का। अब मैंने क्या किया, फ्लाइट मोड पे मोबाइल। अब लोगों के फोन आ रहे हैं, फोन बंद, फोन बंद, फोन बंद, फोन बंद। फिर 6 घंटे बाद फ्लाइट मोड खोलता हूं तो गालियां आई हुई होती हैं। मुफ्ती साहब तकब्बुर से, कल किसी का इंडिया से, मैं साहब तकब्बुर से अल्लाह बचाए। तो मैं कहता हूं टेंशन अब लेने की नहीं हो रही, किसकी हो रही है? हाँ, तकब्बुर बहुत बुरी चीज है। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं मेरे भाई, अपनी खोपड़ी की ना आपने खुद हिफाजत करनी है, कोई दूसरा आपकी हिफाजत नहीं करेगा। और इस जमाने में खोपड़ी को खराब करने वाली चीजों में सबसे ज्यादा मुअस्सिर चीज मोबाइल है। जिसको बैठे बैठे पागल होने का शौक हो, पहले जमाने में भी पागल होते थे, कोई पत्थर लगा सर पे, गहरी चोट आई, पागल हो गए। समझ में आता है भाई पत्थर लगने से इंसान क्या होता है, पागल। बाइक पे जाते हुए गिर गया बगैर हेलमेट के, सर पे गहरी चोट आई, पागल हो गया। बीवी ऐसी मिली, इतनी खतरनाक बीवी मिली, 2-4 साल तक बर्दाश्त किया, 5-6 साल, 10 साल के बाद जाके शौहर क्या हो गया, पागल। समझ में आता है 10 साल बीवी से फायदा भी उठाया तो चलो उसकी टेंशन भी। औरत पागल होती थी शौहर की नाइंसाफियों की वजह से, सास के तानों की वजह से, एकदम नहीं पागल होती थी। 10 साल सास के ताने बर्दाश्त करके आखिरत में बहुत बड़ा सवाब का जखीरा जमा कर लिया। 10 साल के बाद बर्दाश्त नहीं हुआ और क्या हो गई, पागल हो गई। तो चलो समझ में आया कि 10 साल सवाब भी तो कमाया ना बर्दाश्त करने का, आखिर में पागल हो गई। अब जो पागलों के केसेस सामने आ रहे हैं, बैठे बैठे क्या हो रहा है, पागल। वो कैसे हो रहा है पागल? सोने के लिए लेटा, मोबाइल में देखा जी मौलाना तारिक साहब का बयान आया है, उसके नीचे फिर कुछ नेगेटिव कमेंट्स पढ़ना शुरू कर दिया। भाई ये मौलवी ऐसे, आइंस्टाइन के साथ मौलाना तारिक साहब की तस्वीर, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं। अब जो मजहब से मोहब्बत करने वाला है वो डिप्रेशन में जाना शुरू होगा। थोड़ी देर में आया डॉलर मजीद महंगा हो गया। तीसरे नंबर पे पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। चौथे नंबर पे इतने लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं। आप कहते हो मैं तो भाग नहीं सकता, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। ये खबरें पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, और फिर मौलवियों की आपस के झगड़े भी होते हैं उसमें। वो मौलवी कह रहा है ये ऐसा है, वो दूसरा मौलवी कह रहा है ये ऐसा है, तीसरा मौलवी कह रहा है ये ऐसा है। कोई खवातीन के हुकूक पे बात कर रहा है तो खवातीन को ऐसा बना के पेश करता है, कोई मर्दों के हुकूक पे बात कर रहा है तो ऐसा। इतनी खिच पिच खिचड़ियां पकते पकते, बैठे बैठे पागल होना, किसी को देखना होना, तो इस तरीके से इंसान क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। उसका तरीका ये है मेरे भाई, अपनी जानों पे रहम करो, मोबाइल को उठा के लॉकर में रख दो। मैं इसलिए नहीं रख पा रहा कि मुझे सोशल मीडिया में इन रहना पड़ता है, समझ। अच्छा, पागलों की एक और किस्म भी है जो लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो भी पागल होते हैं। वो होते हैं जो व्लॉगर्स को देख रहे होते हैं, वो व्लॉग्स जिनका आपकी अमली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, वो भी पागल होते हैं। व्लॉगर्स ने इस तरह भी पागल किया, लैट्रीन में बैठा हुआ है, अब मैं आया हूं थका हुआ हूं, मैं वॉशरूम में, शुक्र है नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखा रहा, सिर्फ ऊपर का दिखा रहा है।
मैं बैठा हुआ हूं, लोग देख रहे हैं, मिलियंस लोग देख रहे हैं, मिलियंस लोग। खवातीन के, मैं आटा गूंद रही हूं, मैं आलू काट रही हूं, अब मैं सुबह उठ के मैं आलू काटती हूं, फिर मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, एक्चुअली मैं उनको वैन में बिठाती हूँ, बहुत काम होते हैं मेरे सारा दिन, मिलियंस लोग देख रहे हैं यार। हमारे देसी घी पे इतराज हो रहा है जिसमें हमने थोड़ा मैसेज दे दिया कि यार देखो बच्चे कितने प्यारे होते हैं, अच्छे लगते हैं ना बाप के साथ काम में हाथ बटा रहे हो। और वॉशिंग मशीन पे एतराज हो रहा है कि वॉशिंग मशीन, वो कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन नहीं थी भाई, वो थी घी के लिए, उसमें कभी कपड़े नहीं थे। अच्छा खैर, तो लैट्रीन में बैठा हुआ हूं मैं बहुत थक गया हूं, अब मैंने सोना है, अब मैं बर्गर खा रहा हूं, अब मैं बोतल पी रहा हूं। ये भी पागलों की, वो पागल नहीं है जो व्लॉग बना रहा है, उसको पता है कौन पागल है उसको क्या पता है, उसको पता है कौन क्या है, वो तो बहुत अकलमंद है। उनको तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि यार इस बेरोजगारी में तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं था, कितना अल्लाह ने तुम्हें दिमाग दिया है कि कैसे पैसा कमाया जाता है। हलाल तो है, मैं हराम नहीं कह रहा उस पैसे को, पागलों से तो पैसे कमाना बहुत सवाब की बात है, लेकिन कौम पे होता है कि ये भी थोड़े दिनों में तुम भी पागल हो जाओगे। फिर ना वो व्लॉगर्स है ना, जब आपने आज उनका व्लॉग देखा, वो लैट्रिन में बैठा हुआ था और आपका डाटा ही खत्म हो गया, इनको ये टेंशन होती है यार जल्दी से बैलेंस डलवाओ, उठा कब है लैट्रिन से, वॉशरूम से बैलेंस डलवाओ, बैलेंस, ये देखने के लिए कि वॉशरूम में बैठा ही तो नहीं है अभी तक। सुबह उठ के देखते हैं सबसे पहले कि यार कोई नया क्लिप आया है उनका कि नहीं आया, तो इसका मतलब आप मेंटली क्या हो चुके हो, पागल। पागलों, देखो किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास बैठो जो खुद पागल ना हो, तो वो तुम्हें बताएगा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पागल्स। जितनी पागलों की किस्में दरियाफ्त हुई है ना, इतनी दुनिया में किसी चीज की किस्म नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत एबनॉर्मल है ना, इसका मतलब वो थोड़ा सा पागल है, थोड़ा सा पागल है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को देखा होगा बैठे हुए हैं ना, यूं 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 टांग हिला रहे होते हैं, देखा है आपने भाई, आपने देखा होगा बैठा हुआ ना यूं 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 यूं, आप मजाक समझ रहे हैं, हकीकत में ये पागल है। आप ये ना समझे कि ये कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी इस बंदे में है, वरना नॉर्मल आदमी बैठा है तो यूं आराम से बैठा होगा, यूं करके टांग। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास जब कोई आता था ना, एक साहब आए, बड़े जबरदस्त आदमी थे, बड़े ऑफिसर थे वो, तो वो मेज पे एक वो रखी हुई थी प्लास्टिक ना, जो मेजों के ऊपर नहीं रखी होती, तो वो बैठे हुए हजरत से बात करो, प्लास्टिक को ना यूं करके घुमा रहे हैं यूं कर फोल्ड करते हैं फिर सीधे। मैं हजरत के चेहरे को देख रहा था, हजरत का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था, हजरत का बस नहीं चल रहा था, भाई तू छोड़ दे आराम से बैठना, हमें उलझन हो रही है देख, लेकिन मेहमान थे इकराम में, कुछ कह नहीं रहे थे। फिर हजरत ने फरमाया यार, बैठ के पूरी रेड लगा दी उसकी प्लास्टिक की, क्या कर दी, रेड लगा दी। तो कुछ बैठे हुए होंगे यूं 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 कर रहे होंगे, कुछ यूं 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 कर रहे होंगे, कुछ बैठे हुए बिला वजह खुजा रहे होते हैं। एक नफ्सियाती डॉक्टर ने बताया कि हमारे पागल खाने में ना एक शख्स आया, तो बिल्कुल नॉर्मल था, हम उससे बातचीत करते थे, हमें लगा यार ये तो कहीं से भी पागल नहीं है, तो ये तो बेहतरीन ज़हीन आदमी है। कहने जब वो सोने के लिए लेटा ना, तो सर यूं ऊपर रखा हुआ उसने, तकिए पे नहीं लगाया हुआ, तकिए से थोड़ा ऊपर। डॉक्टर कहते हैं, मैंने कहा तेरी गर्दन में दर्द हो जाएगा। उसने कहा ये तकिया पहले से एक और ऊपर रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। यानी उसको ये वहम हो गया था कि ये दो तकिए हैं, हर जगह उसको यही वहम होता था। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? अगर आप पागल नहीं है तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। यानी उसको ये वहम था कि तकिया ऑलरेडी रखा हुआ है, लिहाजा वो गर्दन, और पूरी गर्दन अकड़ जाती थी सुबह तक। अब आप बताओ ये कोई हैरानगी की बात है ना? तो पागल की बहुत सारी अजीब अजीब नफ्सियाती लोगों की किस्में होती हैं। कुछ लोग सुबह शाम गरीबों को बुरा भला कहते हैं, समझ लो कि क्या है, पागल है, मेंटल क्या हो गया है, खोपड़ी क्या हो गई है। और पागल जहां भी होगा ना, उसके पीछे डिप्रेशन होगी। खुश आदमी पागल नहीं होता, यह जहन में रखना। खुशियां इंसान को नॉर्मल लाइफ की तरफ ले आती हैं। पागल हमेशा वो होता है जो किसी स्ट्रेस और डिप्रेशन में हो, किसी स्ट्रेस और डिप्रेशन में। फिर वो अपनी डिप्रेशन को छुपाने के लिए भी मुस्कुरा रहा होता है मीडिया पे आके, बिला वजह गरीबों को बोला वाला कहता रहेगा, ये करता रहेगा। असल में वो स्ट्रेस में होता है, किसी टेंशन में होता है वो। तो ये नफ्सियात का इल्म जो है ना, ये बड़ी गहरा इल्म है, इसको पढ़ना चाहिए।
لیکن کسی ایکسپرٹ کی کتاب پڑھیں, ورنہ جنہوں نے ایکسپرٹ کی نہیں پڑھی وہ خود پاگل ہو گئے پڑھ کے. میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, میرا سفر بھی ہے. تو میں نے جو بات شروع کی, ابھی میں آخری بات یونیورسٹی والی میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں, پہلے میں موبائل کی جلدی سے 2 منٹ میں کمپلیٹ کر دوں. دیکھو موبائل کا استعمال میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ کریں, مفید معلومات بھی آپ کو موبائل ہی سے ملتی ہیں, سوشل میڈیا سے ملتی ہیں. اس میں بھی 2 انتہائیں ہیں. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا استعمال ہی نہ کرو, موبائل کو ہمیشہ کے لیے لاکر میں ڈال دو. یہ بھی غلط ہے. آپ کو سوسائٹی کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے, بہت ساری چیزوں میں آپ پیچھے رہ جاؤ گے. اور یہ بھی مت کرو جو آپ نے ابھی کیا ہوا ہے, ہر وقت موبائل, ہر وقت موبائل, ہر وقت موبائل. اس سے تھوڑے دنوں میں آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ صرف دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جاؤ گے آپ. تو اعتدال سے کام لو. اعتدال کا مطلب کیا ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو سوشل میڈیا کی مثال ہے گھوڑے کی. آپ گھوڑے کی پشت پہ جب سوار ہوتے ہو, آپ سوار ہوتے ہو یا گھوڑا آپ پہ سوار ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا ایک تیز رفتار آلہ ہے جو فاصلوں کو ختم کر دیتا ہے. آپ لاہور کے کسی ڈاکٹر کو سننا چاہتے ہو, ایک طریقہ ہے یہاں سے آپ جہاز میں جاؤ یا ٹرین میں جاؤ, ایک طریقہ اس کا چینل سبسکرائب کرو اور روزانہ ویڈیو سنو. تو گھوڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تیز رفتار گھوڑا جو آپ کی ٹریولنگ کو کیا کر رہا ہے؟ تیز کر رہا ہے نا. سوشل میڈیا, اب میں یہاں بیٹھا ہوں, امریکہ میں لوگ بیان سن رہے ہیں میرا, اگر وہ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں تو میرا بیان سننے کے لیے ان کو یہاں آنا پڑے گا. تو سوشل میڈیا ایک گھوڑے کی طرح ہے, تیز رفتار گھوڑا. تو گھوڑا صحیح استعمال ہو, پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے گھوڑے پہ سوار ہونا ہے, گھوڑے کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. دوسری شرط یہ ہے کہ گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ کی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں نہ ہو, آپ اپنے حساب سے موڑ سکیں. تیسری بات یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ میں کیوں سوار ہو رہا ہوں, میں نے جانا کہاں ہے. سوار ہونے کے بعد فیصلہ نہیں کرنا میں نے جانا کہاں ہے کہ چلو گھوڑا جہاں لے جائے گا میں وہاں جاؤں گا. آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھوڑا چلنا شروع, لوگ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, جہاں گھوڑا لے جائے گا وہاں جا رہا ہوں. اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف ہے؟ تو سوشل میڈیا سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں یوٹیوب پہ یہ چینل کھول کے دیکھ کیوں رہا ہوں, میں یوٹیوب پہ جا کیوں رہا ہوں, فیس بک پہ جا کیوں رہا ہوں. یہ فیصلہ پہلے کرنا ہے آپ نے. جانے کے بعد تو یوٹیوب اور فیس بک آپ کو گھمائے گا. ابے کیا ہو گیا, آپ نے موبائل ویسے ہی کھول کے دیکھا نا, ویسے ہی بیٹھے بیٹھے تکلیف ہوئی, کچھ یوں کیا یوں کر کے, کوئی خوبصورت سی لڑکی آئے گی, ابے یار اگلا دیکھو کیا ہے, پھر آئے گا ڈالر اور مہنگا ہو گیا, یار یہ تو بڑی ٹینشن والی خبر ہے, ذرا اس سے متعلق اور خبریں دیکھتا ہوں, انڈیا چاند پہ پہنچ گیا. تو یہ اس کا آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ نے پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے دیکھنا کیا ہے. آپ کی طبیعت خراب ہے, میڈیکل کوئی ایشو ہے, تو آپ یوٹیوب پہ جا رہے ہو, کوئی ڈاکٹر کا اچھا چینل, تو پہلے آپ لکھو بھائی, اس پہ سرچ کرو, پھر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرو, اس کا چینل سنو, پھر 2-4 اور کا سنو. دائیں بائیں جو کچھ آ رہا ہے اس سے آپ کو کوئی دلچسپی بولو نہیں ہونی چاہیے. آپ پشاور جا رہے ہو, ٹرین میں آپ جا رہے ہو, راستے میں کتنے اچھے اچھے مناظر آ رہے ہوتے ہیں, کسی بیوقوف کو دیکھا کھڑکی سے چھلانگ لگا لے کہ یار یہ چونکہ بڑا اچھا ایک منظر آیا, میں جا رہا ہوں, تم لوگ میں اگلی ٹرین سے آ جاؤں گا. ابے بھائی یہ منظر کی بعد میں دیکھ لینا, ابھی تو اپنی منزل کو فوکس کر تو. تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ آپ نے دیکھنا کیا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں. دوسرا کام, وہاں جانے کے بعد آپ نے اس پہ سوار ہونا ہے, میڈیا نے آپ کے اوپر سوار نہیں ہونا. وہ ایک ہی چیز ہے جس کی 3 مختلف تعبیریں ہیں. تو آپ کو پتا ہونا ہے, آپ نے کوئی مذہبی بات دیکھنی ہے, مسئلے کی تحقیق کرنی ہے, تو وہ آپ لکھ کے سرچ کریں, اسی کو فوکس کریں, دائیں بائیں نہ جائیں. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں, کہتے تو نہیں ہے لیکن میری اس بات پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بہت ساری دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سرچ کچھ کرنے چلے تھے لیکن کوئی بہت زبردست ویڈیو سامنے آ گئی, اس سے ہمیں بڑی مفید معلومات مل گئی. کیونکہ اگر ہم یہی دیکھ کے یوٹیوب پہ دیکھیں گے کہ کیا دیکھنا ہے, تو یوٹیوب یا فیس بک پہ بہت دفعہ اچھے اچھے کلپ آ رہے ہوتے ہیں جن سے بڑی نالج مل جاتی ہے. تو میں بھی خود اس کا قائل ہوں, تو یہ کام بھی کریں. اس کے لیے آدھا گھنٹہ رکھ لیں دن میں,
आधा घंटा वो रखें कि बस अटरम शटरम देखना है। नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। अटरम शटरम का मतलब यह है कि बस वैसे ही देखना है, शायद कोई मुफीद बात सामने आ जाए, लेकिन उसको पाबंद करें। आधा घंटा नहीं हो रहा, 1 घंटा कर लो। हमारी कौम ना आधा घंटा, ना 15 मिनट, ना 1 घंटा, लामहदूद। जब वेले बैठे होंगे फौरन मोबाइल निकाल के अटरम पटरम देखना शुरू। और कौम में वेले ज्यादा हैं। वेले लोग क्या हैं? और जो कौम में मुफीद लोग हैं ना, जिनकी सलाहियत फारिग वक्त में किसी बहुत अच्छे काम में सर्व हो सकती थी, उनकी सलाहियत भी इसमें बर्बाद हो रही है। जब फारिग बैठे होंगे एकदम निकाल के देखना शुरू, यूं करो, उन्होंने क्या हुआ, ये आया, भाई इसको महदूद करो आप। अबे लोफरी का भी तो कोई टाइम होना चाहिए ना। इसको मैं लोफरी से ताबीर कर रहा हूं कि आपने यूट्यूब निकाला, यूं किया, भाई ये लगाया, क्या आया भाई, देखें कोई नया कुछ आया हुआ है, तो इसको करें। ये लोफरी हराम चीज की तरफ ना जाएं कि लोफरी में आप लड़कियां देखना शुरू कर दें। वैसे ही कि यार देखें भाई सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, तो ये भी देख लें आप, लेकिन उसको क्या करें, आधा घंटा हो। जैसे हम आधा घंटा गपशप के लिए लगाते हैं, लोफरी करते हैं, कोई काम नहीं होता यार, मैं सारा दिन काम थोड़ी करता रहूंगा, आ यार बैठ यार। मेरे पास लोफरी होती है कि मैं अपनी मुर्गियों के पास जाके बैठ जाता हूं, देखता हूं ये अंडे से चूजा निकला है कि नहीं निकला, कोई निकलने में दुश्वारी हो रही है, ऑपरेशन करता हूं मैं, ठीक है ना। एक दफा एक चूजा मैंने ऑपरेशन करके निकाला, सर अंदर रह गया, टांगे बाहर। बड़ा हसीन मंजर था वो क्योंकि चूजा जो है ना पीछे से टांग मारता है तो आगे से सर निकलता है उसका। पीछे से हमने पहले ऑपरेशन कर दिया, वो टांगे हवा में मार रहा है, सर निकल नहीं रहा आगे उसका। एक न्यूटन इसी तरह तो साइंस के कवानीन इजाद करता था ठीक है। तो हमारी लोफरी ये होती है, गाय के पास जाके बैठ गए, बकरी के पास खैरियत पूछी। कल मैं गया हूं, बकरी का दूध किसी ने 2 दिन से नहीं निकाला, तो उसका दूध एक ठन खराब हो गया। तो खैर, तो सोशल मीडिया पे मैं भी ऐसा करता हूं। मैं आधा घंटा, पौना घंटा तो नहीं, आधा घंटा मैं ऐसा करता हूं कि यार देखो चल क्या रहा है मार्केट में। उसी में फिर ये नेगेटिव कमेंट्स, साइंसदानों के साथ मौलाना तारिक जमील साहब की तस्वीर लगा दी कि भाई वो साइंसदान ये कर रहे हैं और मौलाना तारिक जमील साहब हूरों के फजाइल। तो ये मुझे आधा घंटा, पौने घंटे से पता चलता है। बाकी सारा दिन ये मोबाइल फ्लाइट मोड पे मेरी जेब में रहता है, ऐसी की तैसी। क्योंकि सिवाय स्ट्रेस, डिप्रेशन, टाइम वेस्टिंग के कुछ भी हासिल नहीं होता। आधा घंटा, पौना घंटा बहुत है। और एक लोफरी का टाइम हमने और मोबाइल पे रखा हुआ है घर वालों के साथ। वो ये होगा कि भाई घर वालों के साथ आदमी क्या टाइम पास करे, उनको भी तो गपशप चाहिए, तो अब बैठ के क्या गपशप लगाएं। 1 साल हो गया शादी को, 2 साल हो गए, गपशप बातें क्या हो जाती हैं। जब शादी होती है तो शुरू में कितनी बातें होती हैं ना, पैदाइश से लेके अपने तक के सारे हाल हवाल मियां बीवी एक दूसरे को सुनाते सुनाते अब बातें खत्म। अब पता है पड्डे शुरू होने का टाइम शुरू हो गया, अब लड़ाई होगी। अब वो कोई बात करेगी तो उसको भी गुस्सा आएगा, उसको भी। तो जो लड़ाई का टाइम है वो जब शुरू हो जाए तो फिर बजाय लड़ने के बेगम के साथ बैठ के कोई मुशायरा देख लो, कोई मजाहिया शायरी देख लो, कोई प्रैंक देख लो, जायज प्रैंक हो। तो ये बेगम के साथ लिड्डो खेल लो। पहले लिड्डो खेलते थे लोग, अब वो लिड्डो का दौर गया। अब क्या है, एलईडी पे कुछ लगा लिया आपने, बेगम सुना है भाई वो चला वो नया प्रैंक आया, सुना नादिर अली का, देखते हैं भाई। मैं नहीं कह रहा नया आया है, मैं मिसाल दे रहा हूं ठीक है। या और किसी का आ गया तो थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं आप। इससे ज्यादा 3 चीजें हो गई मोबाइल के इस्तेमाल में। एक तो ये कि आपको वाकई कोई जरूरत है वो सर्च करें आप, और 2 चीजें लोफरी के लिए। एक बेगम के साथ कुछ आपने प्रोग्राम देखने हैं तो वो मुतय्यन कर लो, भाई प्रैंक आ रहे हैं। एक पंजाबी में बड़ा जबरदस्त वो मजाहिया आता है, वो बड़ा, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, मैं उसे पंजाब में मेरी बातचीत भी हुई। वो क्या कर रहा है जी, ऑर्डर कर रहा है कि जी वो आपके यहाँ इतनी दे गए हैं, वो बड़ा ऑर्डर है ना, और इतनी दे गए, अगर हम आपसे बनवाएं तो कितने पैसे बनेंगे। उसने बताया जी इतनी देगा। वो बड़ा खुश हो रहा है कि अब तो देंगे ही देंगे। आखिर में कहते हैं 1 पाव चावल पहुंचा दे हमारे यहाँ ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए, खुश होने के लिए, क्या है, अच्छी चीज है। वो नादिर अली का था ना, वो जब मैंने पहला प्रैंक देखा ना नादिर अली का, वो घर वालों के साथ बैठ के ही देखा था मैंने। तो घर वालों के इस बहाने आदमी टाइम दे देता है ना। तो वो मैंने प्रैंक देखा नादिर अली का, लोग कह रहे मुफ्ती होके प्रैंक देख रहे हैं। भाई बेगम के साथ, बच्चों के साथ आदमी मुफ्ती या डॉक्टर नहीं होता। मैं अब बेगम को लेके बिठाऊं, उसको बोलूं तुमने 5 टाइम नमाजें पढ़ी, खुशबू खुजू से पढ़ी है, सद्दा साहब किया था अगर गलती हुई थी, तो ये थोड़ी होता है। घर वालों के साथ तो, घर में तो वैसे भी कोई मुफ्ती होता ही नहीं है। घर में तो आदमी शौहर होता है, और शौहर आपको पता है क्या होता है बेचारा। तो वो नादिर अली का प्रैंक फर्स्ट टाइम जो मैंने देखा ना, उसमें वो बंदा आया कि गोश्त खरीदने के लिए,
تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی 1 کلو گوشت آپ کا. پھر فون پہ کہتا ہے 2 گدھے اور گرا دیا. دیکھا گوشت کھلا رہے تو ہمیں. اس نے کہا آپ نے گوشت بولا ہے نا. اور ایک مزاحیہ سا وہ ہوتا. تو یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جائز انٹرٹینمنٹ ہو, اس کے لیے بھی تھوڑا ٹائم, یعنی 3 چیزوں میں موبائل کو لفٹ کرانا ہے آپ. ایک مفید نالج کے لیے, اس میں تو جتنا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے, آپ کو 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے 2 گھنٹہ بھی, لیکن پھر اس میں اپنے ہدف سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے. دوسرا ایویں ہی کہ دیکھیں اس دنیا کہاں جا رہی ہے, کمنٹس پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ بہت ہے اس کے لیے, بہت زیادہ ہو گیا, آپ 1 گھنٹہ لگا لو اس کے لیے. اور تیسرا گھر میں بچوں کو ٹائم دینے کے لیے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا پروگرام دیکھ لیے جو جائز بھی ہو اور اس سے ذہنی تفریح بھی ہو. اس کے علاوہ اس موبائل کو اٹھا کے آپ صبح آفس جاتے ہوئے گھر پہ رکھ دیا کرو. آفس جاتے ہوئے گھر پہ رکھنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی بیگم فون کر کے پوچھ بھی نہیں سکتی کہ آپ کہاں ہو, کیونکہ اس پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں, اس پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. آدمی کہیں ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے, بیگم کا فون آ گیا, فون نہیں اٹھائے گا تو مسئلہ, فون اٹھائے گا وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, بیگم اپنی قصے لے کے وہ طلاقیں ہوئی ہیں اس طریقے سے. تو اس طرح اس کو کنٹرول کرنے کی میرے بھائی ضرورت ہے, ورنہ برباد ہو جاؤ گے. وہ جو میں بات کر رہا تھا جلدی سے سمیٹ کے بس ختم کرتا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر آئی ہے 3-4 سائنسدانوں کے ساتھ, بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ سائنسدان کیا کر رہے ہیں. اس میں نے بتایا نا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک مذہبی لیڈر ہیں, تو ان کو مذہبی رہنماؤں سے کمپیئر کریں. آپ نے کیا کرنا ہے, پنڈتوں کی تقریریں چلائیں اور مولانا طارق جمیل صاحب کی چلائیں. آپ کمپیئر کریں, دیکھو یار یہ کیسا بیان کر رہے ہیں اور وہ کیسا. آپ عیسائی پادریوں کی تقریریں چلائیں اور ان کی چلائیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر پتہ چلے گا. مقابلہ حسن میں مرد اور عورت کا مقابلہ نہیں کیا جاتا, عورتوں کا عورتوں کے ساتھ, مردوں کا. آپ نے کیا کیا جی, مقابلہ حسن میں گئے, خاتون آ رہی ہیں بڑی خوبصورت, مس ورلڈ نہیں ہے, اور پھر ان کے مقابلے میں آدمی آ رہا ہے سوٹ ٹائی میں نا, پھر دونوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. تو یہ مقابلہ ہی غلط ہوگا بھائی. عورت کا مقابلہ عورت سے, آدمی کا مقابلہ آدمی. تو اسکالر مذہبی ہے, اس کا مقابلہ مذہبی اسکالر کے ساتھ ہوگا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, یہ جو لوگ آج کل مجھ پہ بڑا طنز کر, مجھ پہ نہیں کر رہے, یونیورسٹی والوں پہ کر رہے ہیں کہ یہ مذہبی اسکالرس کو آپ لوگ یونیورسٹیوں میں کیوں گھسا رہے ہو, مفتی طارق مسعود کے یونیورسٹیوں میں بیان کیوں ہو رہے ہیں, یوتھ کلب والے کیوں جا رہے ہیں, سمجھتا ہے بات کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے, دیکھو اسلام دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنڈت کو کبھی دیکھا کالج میں جا کے بیان کرتے ہوئے, کبھی پادری کو دیکھا؟ حالانکہ وہ بھی ہوتا ہے, پادریوں کو بھی, پنڈتوں کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن پادریوں کا تو بہت بڑا کردار ہے ان کے سوسائٹی میں. اتنا تو نہیں ہے جتنا مسلم اسکالرز کا ہے, اس کا تو 10واں حصہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی کلعدم ہو. تو خوب سمجھ لو, یہ اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے. اسلام آپ کو ہر شعبے میں گائیڈ کرتا ہے, اور اگر آپ نے یونیورسٹیوں میں علماء پر پابندی لگا دی نا, تو آپ کی سوسائٹی میں جو تھوڑی سی خیر نظر آ رہی ہے نا, وہ خیر بھی ختم ہو جائے گی. تھوڑی سی جو خیر بچی ہوئی ہے نا, ان یونیورسٹیوں کے ٹیچرز اور طلبہ کا مذہب سے تھوڑا بہت رشتہ ہے. یہ رشتہ اگر ختم ہو گیا تو فیوچر میں آپ خیر کی امید نہ رکھیں, خیر کی امید نہ رکھیں. آپ دیکھ لو, جو ہمارے ہاں تصویر کا ایک رخ دیکھا جاتا ہے, میں اس پہ انشاءاللہ مستقل بیان کروں گا. ابھی چونکہ میری فلائٹ ہے نا, تو مجھے تھوڑا اسپیڈ میں بات کرنی پڑے گی, وہ مزہ نہیں آئے گا. اس ٹاپک پر میں انشاءاللہ کسی وقت مزید ڈیٹیل سے بات کروں گا, کیونکہ ہمارے ہاں انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ ایک پوری لابی ہے جو صرف علماء کا سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. اور اس لابی کی بیس پتہ ہے کیا ہے؟ علماء کو سائنسدانوں کے مقابلے میں لانا اور مذہب کو سائنس کے مقابلے میں لانا, حالانکہ دونوں کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. مذہب کا مقابلہ دوسرے مذاہب کے ساتھ ہوگا, سائنسدانوں کے ساتھ نہیں ہوگا. کل ایک صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے کہا کہ بہت سے سائنسدان تو خدا کے وجود کے منکر ہیں, اس کا مطلب سائنس خدا کو نہیں مانتی. میں نے کہا دیکھو, کوئی سائنٹسٹ اگر خدا کا انکار کرے گا نا, تو ایز اے سائنٹسٹ نہیں کرے گا, وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان سائنسدان تھے یا نہیں تھے؟ 5 ٹائم کے پکے نمازی تھے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا سائنسدان 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے, لہذا 5 نمازیں سائنس سے ثابت ہو گئی ہیں, یہ کہنا درست ہوگا؟
भाई वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अगर 5 नमाजें पढ़ रहे हैं तो वो एज अ साइंटिस्ट नहीं पढ़ रहे, एज अ मुस्लिम पढ़ रहे हैं वो। तो अगर कोई साइंसदान खुदा का इंकार कर रहा है या मजहब का इंकार कर रहा है तो एज अ साइंटिस्ट नहीं कर रहा, वो उसका जाती मसला है। कोई साइंसदान मजहब को मानते हैं, कोई मजहब को नहीं मानते। सवाल पैदा होता है कि साइंस मजहब का इंकार करती है कि नहीं करती। साइंस यहां खामोश है, ये साइंस का टॉपिक ही नहीं है। अबे मुझे एक बात बताओ, साइंसदान क्या कहते हैं, इमरान खान को दोबारा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या कहते हैं? साइंसदान से बोलेगा भाई मुझे क्या पता आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये मेरा टॉपिक ही नहीं है। अजीब बात है, लाखों शोबे ऐसे हैं जहां हम साइंसदानों को राय देने की इजाजत नहीं देते। हम कहते हैं तुम्हारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मजहब में हमने साइंस को घुसेड़ दिया है कि साइंसदान और मौलवियों का मुकाबला करा दिया आपस में, हालांकि दोनों की फील्ड क्या है, अलग अलग है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। कल मेरे पास वो डॉक्टर आए थे ना रशिया के, कहां है वो, एक बंदा यहां बैठा हुआ था, उनके दोस्त थे रशिया से डॉक्टर आए थे, वो शायद बयान में थे भी चले गए। मैं वो जब आए ना बेवक्त आए मुलाकात करने, लेकिन मैंने कहा चलो यार बेचारे इतने दूर से, मैंने वो टाइम दिया। मैं फिर जब टाइम किसी को देता हूं अपनी गाय और मुर्गियों की ज़ियारत लाजमी करवाता हूं, चाहे कितना बड़ा आदमी हो, ऐसी की तैसी। बड़े बड़े लोग आते हैं, मैं कहता हूं गाय दिखा रहा होता हूं उनको, भाई हमारे पास आने का की कीमत है, हमारी गाय देखनी भी है, उसकी तारीफ भी करनी है आपने। तुम्हारा बाप भी ये नहीं कहना मुसाब ये कैसी गाय है, आपको बोलना पड़ेगा अच्छी गाय है और ये बकरी भी बहुत अच्छी है और कितनी खूबसूरत मुर्गे और मुर्गियां और मोर, वरना आओ नहीं हमारे पास। जब टाइम होता है तो दिखाता हूं, ऐसा ना हर आदमी आए। तो मैंने कल वो डॉक्टर साहब को ना मैं ले गया मुर्गियों के बारे में, बस ये बात करके मैं बयान खत्म कर रहा हूं, मुर्गियों के बारे में ले गया। ये खूब समझो, मेरे पास मिसालें छोटी छोटी होती हैं, आसान आसान, लेकिन वो बहुत अक्लमंदों के लिए बहुत खानदानी होती है। मैं उनको ले गया तो मेरी मुर्गी बैठी हुई थी अंडों पे और उसमें से चूजे निकल चुके थे। मैंने अंदर केज की सफाई करनी थी ना, ताकि वो जगह साफ सुथरी हो। मैं जब वो डॉक्टर साहब खड़े हुए, उनके लिए मैंने चाय बनवाई और मैं उसकी सफाई कर रहा हूं और गपशप भी लगा रहा हूं। इतने में मैंने एक मंजर देखा जो मैं रोज देखता हूं। मुर्गी ने क्या किया, मुर्गी के जो दाना खाने की जगह है वो चूजों की पहुंच से ऊपर है, ठीक है ना। मुर्गी उठी, उस एक एक दाना उठा के तोड़ के नीचे फेंकती और चूजों को खिलाती। आई बात समझ में? जाती ऊपर से एक दाना उठाती, यूं कुचलती, फिर चूजों के बीच में फेंकती, खुद नहीं खा रही थी। फिर जाती, फिर दाना उठा के नीचे फेंकती और चूजों को खिलाती। मैंने उस डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब, क्योंकि डॉक्टरों के बिगड़ने का अंदेशा बहुत होता है, ये खुदा के इंकार में इनका खतरा, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो इनको मौलवी लोग तो इनको समझ में ही नहीं आते। मैंने कहा यार ये डॉक्टर साहब को अभी समय यानी इंसान तो बने हुए थे और जरा अच्छी तरह बना दो। मैंने कहा इधर आइए। मैंने कहा देखो आपका जो, अगर आप, वो तो इंसानों के डॉक्टर बन रहे थे, अगर आप जानवरों के डॉक्टर बन रहे होते ना तो आपकी जो लिमिट है ना वो यहां तक है कि मुर्गी के बारे में आप पढ़ेंगे, वो ये पढ़ेंगे कि ये क्या करती है, इसकी आदत है कि जब इसके चूजे निकलते हैं तो ये ऊपर से एक एक दाना उठाती है, तोड़ के चूरा चूरा करके अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को खिलाती है। पहले उनका पेट भरती है, उसके बाद खुद खाती है। यहां तक साइंस है। साइंसदान के, जानवरों के डॉक्टर को ज्यादा पता होगा कि ये इस नस्ल की मुर्गियां ये काम करती हैं, और फार्मी मुर्गियों को ये तौफीक, उनको मां की ममता ही नहीं। खैर वो फिर वो अलग, फार्मी मुर्गियों के खिलाफ फिर हम खाते भी हैं, फिर बोलते भी उनके खिलाफ। मैंने कहा ये अमल क्यों हो रहा है, ये आपका टॉपिक नहीं है, ये मौलवी का टॉपिक है। कौन है जिसने इसके दिल में ऐसी शफकत डाल दी, ऐसी मोहब्बत डाल दी? 21 पहली दफा बैठी है वो अंडों पे, ना कभी उसने किसी को बैठते हुए देखा। 21 दिन तक बैठी रही है, अंडे घुमा। खुदा की कसम इतना मुश्किल, आप एतकाफ में मस्जिद में 10 दिन बैठ के दिखाओ, 9 दिन के बाद चांद देखना शुरू कर देते हैं, हालांकि मस्जिद में कितनी स्पेस होती है, और ऐसा भी नहीं है कि एक ही जगह बैठा रहता हो। अबे एतकाफ में जो लोग बैठते हैं वो बैठते कहां हैं? घूमते रहते हैं पूरी मस्जिद में, फिर भी 9 दिन के बाद टेंशन में आते हैं, यार चांद कब नजर आएगा, निकलना है हमने। मस्जिद, मुर्गी क्या करती है? बैठने का हक अदा करती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, एक एक अंडे की हिफाजत करेगी। आप जरा सा अंडा हटाओ, फौरन चोंच से वापस करेगी। ये डॉक्टरों का टॉपिक नहीं है, ये कुरान का टॉपिक है।
کون ہے جس نے اس کے دل میں ایسی ممتا ڈالی ہے, ایسے سافٹ ویئر اس کی کھوپڑی میں انسٹال کر دیا. ایسا عجیب منظر لگتا ہے نا, اتنا پیارا منظر لگتا ہے. آپ اس مرغی کو تھوڑی دیر کے لیے بچوں سے الگ کرو, پاگل ہو جاتی ہے, وہ ایسے غرانے لگتی ہے, بھائی بچے چاہیے مجھے. یار اس جانور کو کون سکھا رہا ہے یہ سائنسدانوں کا ٹاپک. سائنسدان صرف ایکسپلین کر دے گا کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے, یہ کیا کس نے ہے اور کیوں کیا ہے. اس کا جواب سائنسدانوں کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. یہ قرآن جو خدا جو کر رہا ہے نا وہ بتائے گا, وہ پیغمبروں کے ذریعے بتائے گا, وہ ڈاکٹروں کے ذریعے نہیں بتائے گا. وہ بتائے گا میں ہوں, میں نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یہ کیا ہے, تاکہ یقین آ جائے کہ یہ مرغی خود بخود نہیں بنی ہے, کوئی ذات ہے جس نے اس کے دل میں بچوں کی یہ محبت ڈالی ہے, تاکہ اس کے بچوں کی نسل بڑھے اور انسان کو کھانے کے لیے روزی ملے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو میں نے ان ڈاکٹر کو بلایا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میڈیکل سائنس حرف آخر نہیں ہے, سمجھ رہے ہو آپ, تو یہ مجھے ایکسپلین کر دو کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب میں ڈاکٹر سے پوچھوں گا کہ یہ کیوں کھلا رہی, تو آپ کہو گے ایکچولی اس کی جینز میں یہ بات آئی ہے, اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جو جینز ہوتی ہیں وہ ماں باپ سے چل کے, اس کو کوئی خاندانی مرغا اس کا باپ ہوگا, خاندانی مرغی اس کی ماں ہوگی, نسلی مرغیاں, تو جینز میں یہ چیز آئی ہے, تو جس کی وجہ سے یہ دانے یوں کھلا رہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن یہ چیز مذہب کے اگینسٹ تھوڑی. مذہب کب کہہ رہا ہے کہ جینز میں نہیں آئی ہے؟ او بھائی یہ جینز میں ٹرانسفر کون کر رہا ہے؟ اس کے ماں باپ کی جینز میں کس نے پہلی دفعہ یہ سافٹ ویئر کس نے انسٹال کیے؟ اور اتنا عجیب کام یار, ایسے اتنا پیارا منظر لگتا ہے. مرغے کو دیکھ لو یار, مرغے میں بڑی غیرت ہوتی ہے, میں نے دیکھا ہے. مرغا کیا کرتا ہے, آپ 8-10 مرغیاں چھوڑ دیں, تجربہ نسلی مرغوں کی بات کر رہا ہوں, فارمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اصیل مرغے آپ بھوکے ہو نا 10 کو, آپ دانا ڈالیں, مرغا پہلے مرغیوں کو کھانے دے گا, حالانکہ بھوکا ہوگا. کس کو کھانے دے گا؟ مرغیوں کو. جب ان کا تھوڑا پیٹ بھرے گا نا, پھر مرغا آئے گا بدماشی کے ساتھ, بہت تھوڑا کھائے گا, زیادہ نہیں کھائے گا. مرغیاں بہت کھاتی ہیں. تو یہ اخلاقیات بھی کس نے سکھائے ہیں ان کو؟ یہ خدا نے سکھائے ہیں بھائی. اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ مرد کھلاتا ہوا اچھا لگتا ہے, کھاتا ہوا اچھا نہیں لگتا. آج تو سارا نظام ہی برباد ہو گیا, عورتیں کما کما کے آدمیوں کو کھلا رہی ہیں. تو خیر, تو اب وہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا, آج کل کے مذہبی اسکالر جو علماء کے خلاف ہے نا, بار بار سائنس کیا کر رہی ہے, اور مولوی جنت جہنم میں پڑے ہوئے, سائنس کیا کر رہی ہے. ابے بھائی تم سائنسدانوں کا مقابلہ سائنسدانوں سے کراؤ. آپ یہ بولو ان کے سائنسدان یہ کر رہے ہیں, ہمارے سائنسدان یہ کر رہے ہیں, ان کے سائنسدان یہ کر رہے ہیں اور ہمارے والے سائنسدانوں کی تصویریں لگاؤ. تو ان لوگوں سے ہوشیار رہو. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے, تمہیں علماء سے ہٹا کے جو تھوڑی بہت خیر ہے نا, اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دیں, اور اس سے تم سائنسی ترقی تو بالکل بھی نہیں کرو گے. تھوڑی بہت خیر رہ گئی ہے, تم پتہ کیا کرو گے, آدھا کام کرو گے, آدھا نہیں کرو گے. اس سے ہوگا یہ کہ چونکہ سائنس تو سائنسدانوں کا ٹاپک ہے نا, تو تمہارے یہاں اچھے سائنسدان پیدا ہونا تو یونیورسٹیوں کا کام ہے, یونیورسٹیاں کام پوری نہیں کر رہی, تو سائنس تو ویسی نہیں تمہارے پاس. تو چاند وان پہ جانے کی باتیں تو چھوڑ دو. جب مذہب کو تم اپنی سوسائٹی سے نکالو گے تو پتہ ہے کیا ہوگا, گورے کے پاس مذہب نہ ہونے سے جو نقصانات ہیں, وہ نقصانات تمہاری سوسائٹی میں آ جائیں گے. کیا مطلب؟ زنا تمہاری سوسائٹی میں پھیلے گا, ہومو سیکسولیٹی تمہاری سوسائٹی میں پھیلے گی, اور بڑھاپے میں ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا, یہ والی تمام چیزیں تم مغربی کلچر سے لے لو گے, جس پہ رکاوٹ کون ڈالتا ہے؟ مذہب. اور سائنس وہاں سے آئے گی نہیں تمہارے پاس, کیونکہ یونیورسٹیوں کا حال تمہیں پہلے سے معلوم ہے. نتیجہ شر ہی شر تمہارے ہاں پھیل جائے. گورے کے پاس شر ہے تو کچھ خیر بھی ہے, آپ کے پاس صرف شر ہی ہوگا. شرابیں عام ہو جائیں گی. قانون ان کے ہاں اتنا مضبوط ہے کہ شراب پی کے بھی ایک لمٹ ہے کہ اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے. اور ریپ کے بھی واقعات ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی قانون مضبوط ہے. جب آپ کے یہاں زنا پھیلے گا تو قانون تو مضبوط ہے نہیں, آپ کے یہاں ریپ کے واقعات ان سے زیادہ بڑھ جائیں گے, شراب کے واقعات ان سے زیادہ بڑھ جائیں گے. لمٹ کو دیکھنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں. اگر کسی پولیس والے نے آپ کو پکڑا کے آلہ لگا کے چیک کیا, 50 روپے آپ اس کو پکڑا دو گے, ٹھیک ہے, 2 بوتلیں اس کو بھی پلا دو گے. تو قانون تو ہمارے یہاں اس جیسا ہے نہیں. برائیاں آپ ان کی لے رہے ہو, مذہب کو آپ روک رہے ہو, ہٹا رہے ہو, مولوی کو برا بلا کہہ کے. تو تھوڑی سی جو خیر ہے میرے بھائی, مارکیٹ سے ختم. اور ایک آخری کر کے بڑھائی چلا جا رہا ہوں. میں نے بیان کیا تھا پٹھانوں کی تعریف کی کہ ان کا فیملی سسٹم بڑا مضبوط ہے. پشاور میں دیکھو اتنے چاچے, اتنے مامے, اتنے بچے ہوتے ہیں, تبھی تو وہ چاچے مامے بنتے ہیں. کسی نے کہا مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہو, پشاور میں بھکاری بھی اسی وجہ سے بہت زیادہ ہیں.
او میرے بھائی آپ ہو گئے ہو پاگل, کیونکہ آپ مغربی میڈیا سے اتنے متاثر ہونا, اینالائز کرنا اور تجزیہ کرنا تو آپ کو آتا ہی نہیں ہے. اگر ہم لوگ نسل کم کر لیں تو اس سے بھکاریوں کی تعداد بڑھے گی, کم نہیں ہوگی, کیونکہ غریب آدمی کے پاس کمائی کا آپشن اس کی اولاد ہی ہوتی ہے. اولاد بھی روک لی نا تو وہ تو خودکشی کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا. وہ کسی نے یہ بھی کمنٹ کیے کہ ہم نے اکثر مالداروں کے دیکھا ہے بچے دو ہوتے ہیں تبھی وہ مالدار ہوتے ہیں, اور غریبوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے غریب ہو جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے, معاملہ الٹا ہے. جو پہلے سے مالدار ہوتے ہیں ان کے بچے کم ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ کم بچوں کی وجہ سے مالدار ہوئے, اور جو پہلے سے غریب ہوتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے غریب ہوئے, بچے زیادہ ہونے سے ان کی غربت میں کمی آئی ہوتی ہے, اور مالداروں کی مالداری میں کمی آئی ہوتی ہے بچے کم ہونے سے. دیکھو ایک آدمی 1 کروڑ روپے کما رہا ہے, اگر اس کے بچے زیادہ ہوتے تو سارے اس کے ساتھ بزنس میں شریک ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو اس کو تو نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتا. وہ ہمیں فیملی پلاننگ والے اور ہماری جو لبرل طبقہ ہے وہ بچوں پہ جو انویسٹ ہو رہا ہے وہ ایکسپینسز تو دکھا رہے ہوتے ہیں ہمیں, بچہ جو بہترین سورس آف انکم ہے اس سے آپ کو بالکل غافل کر دیا. انہوں نے یہ شو کر دیا ہے کہ بچہ کھاتا ہے کھلاتا نہیں ہے, حالانکہ مشاہدہ یہ کہتا ہے اتنا کھاتا نہیں ہے جتنا کھلاتا ہے. وہ آپ سب یہاں بچے ہی تو تھے نا, میجورٹی یہاں جاب کر کے کما رہی ہے, اپنا بھی خرچہ نکال رہی ہے, اپنے بیوی بچوں کا بھی, ماں باپ کا بھی نکال رہی ہے خرچہ. اگر آپ کو آپ کے ماں باپ نہ ملتے تو کیا کرتے اس بڑھاپے میں؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اب یہاں پہ آخری سچی مچی کی آخری بات, اب آپ یورپ سے یہ لے رہے ہو بچے دو ہی اچھے والا فلسفہ, بچے دو ہی اچھے والا فلسفہ, یہ فلسفہ تو لے رہے ہو, لیکن جو ان کی حکومتوں میں ایک مینجمنٹ ہے کہ بوڑھوں کو وہ خود پالتے ہیں اور ان کی سورس آف انکم اتنی زیادہ ہے کہ بوڑھے اولاد پہ بوجھ بنتے ہی نہیں ہے, یہ آپ کے پاس ویسے ہی نہیں ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچے آپ کے ویسے ہی نہیں ہوں گے, بڑھاپے میں گورنمنٹ نے بھی نہیں پالنا آپ کو. آپ نے 2 بچوں والا سیٹ اپ لے لیا کس سے؟ گورے سے, اور بڑھاپے میں وہاں گورنمنٹ پالتی ہے. وہ گورنمنٹ آپ کی اتنی نیک نہیں ہے کہ آپ کو بڑھاپے میں پالے. وہ اگر کسی کا خیال ہے ہماری حکومت اتنی اچھی ہے کہ بڑھاپے میں ہمیں ہمارا علاج ہوگا اور ہمارا گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں وہ والا علاج ہوگا جو آغا خان کے ہسپتالوں میں لوگوں کا ہوتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ 2-3 تھپڑ مارے, آنکھ کھل جائے گی اس کی انشاءاللہ. یہ خواب میں اس طرح کی چیزیں انسان کو آ جاتی ہیں. تو نتیجہ کیا ملے گا؟ نہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی نہ آپ کی. آج اگر کوئی بوڑھا غریب کھا رہا ہے نا, گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں کھا رہا, بچوں کی وجہ سے کھا رہا ہے. آپ نے بچے بھی روک دیے تو ایک سورس آف انکم تھی اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اور گورے کی اگر اولادیں زیادہ ہوتی تو آج جتنی ترقی پر ہے اس سے ڈبل ترقی ہوتی ان کی, کیونکہ یہ بڈھے حکومتوں پہ بوجھ نہ بنتے, سورس آف انکم کمانے والے بازو زیادہ ہو جاتے. جوان آدمی بوجھ نہیں بنتا, بچہ اور بوڑھا بوجھ بنتا ہے. تو بچپن تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے, بڑھاپا جلدی ختم نہیں ہوتا. 30 سال 40 سال تک چلتا ہے بڑھاپا, 60 سال کے بعد شروع, اور پاکستان میں تو 50 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہے. تو 40 سال آپ گورنمنٹ کے خرچے پہ, اور گورنمنٹ کہاں سے کمائے گی؟ وہ بھی تو افراد سے ہی کماتی ہے. تو آپ کو پاکستان کو ترقی دینا ہے تو اور بہت سارے ذرائع بھی استعمال کریں. ان بہت سارے ذرائع میں گروتھ ریشو کو بڑھانا بھی ہے. اگر کم کر دیا تو ترقی بڑھنے کے بجائے اور کم ہو جائے گی. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر بڑھاپے میں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. کسی نے کہا پیسہ کماؤ بڑھاپے میں نوکر رکھ لو. اول تو یہ بات غلط ہے, نوکر تمہارا کیا محبت تھوڑی دے گا, وہ تو تنخواہ کے لیے ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے نوکر بڑھاپے میں کیا کرے گا پھر؟ نہیں یہ بات, آپ نے بڑھاپے کے لیے نوکر رکھ لیا, آپ تو کہہ رہے ہیں 2 بچے ہی اچھے, یہ تو سب کو ترغیب دے رہے ہیں نا. تو نوکر بڑھاپے میں کیا کرے گا؟ وہ کس کو رکھے گا؟ وہ بھی نوکر رکھے گا. اس کا مطلب وہ خود سیٹ ہے. وہ سیٹ ہوتا تو تمہارا نوکر کیوں ہوتا پھر؟ وہ ایسے ہی ٹھیک ہے بھائی, جیسے چل رہے ہو نا ایسے چلتے رہو آپ. بچے 2 ہی اچھے, خلاصہ یہی نکلا کہ بچے کیا ہیں؟ 2 ہی اچھے. تو اپنی لائف کو برباد کر لو میرے بھائی. ہم تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اولادیں ہو گئیں, آپ نے میرے چہرے پہ کبھی غم کے آثار نہیں. لوگ کہتے ہیں موسیٰ کا پیسہ آ رہا ہے, ابے بھائی ہمارے پاس تو اب تھوڑے مالی حالات اچھے ہوئے ہیں یہ 1 آدھ سال میں. ہم تو ممبر پہ اسی طرح پہلے سے بھی خوش ہیں, اب بھی خوش ہیں. اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں, میں بڑی دعوے نہیں کر رہا, بچوں کی وجہ سے, بیگموں کی وجہ سے. ہم نیچر سے بغاوت نہیں کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ خوشی رکھے آپ لوگ کی کہیں نظر نہ لگ جائے. بعض دفعہ جب بھی کوئی تعریف کی بات کی ہے نا کوئی ٹینشن آئی ہے مجھے.
جب بھی میں نے ممبر پہ کوئی کہا ہے نا یوں تو کچھ نہ کوئی ٹینشن، کوئی نظر لگا کے جاتا ہے کم وقت. تو یہ میں خوش نہیں ہوں میرے بھائی، میرے تو بدعمالی ہے، اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے. اگر اور ہم نیک ہوتے تو شاید بہت ہی اچھے ہوتے. یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہم کو برے آدمی ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے اللہ نے مولویوں کو خوش اس لیے رکھا ہے کہ وہ نیچر سے بغاوت نہیں کرتے. وقت پہ شادیاں بھی ہوتی ہیں، دبا کے بچے بھی ہوتے ہیں، بچوں کی خوشیاں ملتی ہیں. ایک آدھ آڑا ترچا تو ہر گھر میں ہوتا ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں، وہ دیکھو فلاں کا بچہ کتنی بڑی ٹینشن بنا. ابے ایک آدھ آڑی ترچی چیزیں ہر گھر میں وہ نظر بس سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحت بہت خاندانی تھی، 80 سال کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن کوئی بیماری نہیں تھی. اور حضرت کے والد صاحب نے، جو میرے شیخ تھے نا، ان کے والد صاحب نے 90 سال کی عمر میں دوسری شادی کی ہے. میں نے پہلے بتایا تھا 80 سال میں، بعد میں تحقیق ہوئی 80 نہیں 90 سال میں، اور ان کے اولاد بھی ہوئی. ٹینشن والے آدمی کو ایسا ہو سکتا ہے؟ 90 سال میں دوسری شادی اور پھر اولاد بھی ہوئی ہے. سمجھتا رہنے دو، تم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. میں معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ آپ کو ملے گا اور بہت سارے لوگوں میں ملے گی چیز، صرف اس لیے کہ وہ مولوی نیچر سے بغاوت، جو صحیح مولوی ہوگا، اور انگریز نیچر سے باغی ہے. انگریز کیا ہے؟ نیچر سے باغی. وہ فطرت پہ نہیں ہے میرے بھائی. تو آپ جب فطرت سے ہٹو گے نا تو برباد ہو جاؤ گے آپ. تو 90 سال میں تو ہمارے حضرت کی بھی صحت بہت ٹائٹ تھی. حضرت 80 سال میں فرمایا کرتے تھے میں بالکل جوان ہوں. مطلب یہ تھا میری شادی ہوگی، بچہ پیدا ہوگا. یہ صاف لفظوں میں نہیں کہتے تھے لیکن ویسے بتاتے تھے کہ میں بالکل ینگ ہوں. کیونکہ حضرت کے لیے رشتے آتے تھے 80 سال کی عمر میں بھی، تو حضرت انکار کر دیتے تھے. حضرت کی رائے یہ تھی کہ دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. ان کی ایک ذاتی رائے تھی، تو وہ نجی ایک طور پہ انہوں نے غور کیا تھا نا، اوور آل تو ان کے اس پہ تحقیق ہی نہیں کی انہوں نے. تو ان کا یہ تھا کہ میں اگر دوسری کروں گا تو میں دین کے کام کر رہوں گا نہیں، ورنہ یعنی رشتے آتے تھے ریجیکٹ کر دیتے تھے نا. تو کسی نے کہا کہ حضرت شاید عمر زیادہ ہو گئی ہے حضرت کے. فرمایا ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں بالکل جوان ہوں. میں جو رشتوں کا انکار کر رہا ہوں اس لیے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، تو میں پھر اس کاموں سے رہ جاؤں گا. لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ بھائی علماء نہیں کریں گے تو عوام کیسے کرے گی؟ یہ بھی ایک دین ہی کا کام ہے، عوام کو پروموٹ کرنا، عوام کو اس میں موٹیویٹ کرنا. تو اب کیا تھا، اتنی ٹائٹ صحت تھی، لیکن حضرت کو ایک بیماری تھی. کبھی کبھار حضرت کی باڈی میں ہلکا ہلکا درد ہوتا تھا جو 2-2 3-3 دن چلتا تھا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، فرماتے تھے میرے پاس اس کا علاج ہے، میں وہ میڈیسن کھاؤں یہ درد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں ہونے دیتا ہوں. اس لیے ہونے دیتا ہوں کہ بالکل بھی کوئی بیماری نہیں ہے تو تھوڑا سا تو کچھ ہونا. نہیں آئی بات؟ تھوڑا سا چلو یار. اب یہ کیا ہر چیز میں دوا لو، یہ ہو رہا ہے آج کل. دیکھو نا، چھینک آئی خان ہاسپٹل میں ٹیسٹ کے لیے چلے گئے، ذرا سا کچھ یوں ہوا تو فلانے چلے گئے، یہ کر لیا. ذرا سی باتوں پہ پاگل ہو جاتے ہیں. بھائی کچھ تھوڑا بہت چلتے رہنے دو. زندگی پورا سکون جنت کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملے گا. بیگم پوری سیدھی ہو ہی نہیں سکتی، تھوڑا بہت آڑی ترچی رہے گی. اور آپ بھی پورے سیدھے، عورتوں کو بھی میں کہتا ہوں میاں پورا سیدھا نہیں ملے گا تمہیں. جتنے میاں مارکیٹ میں آ رہے ہیں تھوڑے بہت آڑے ترچے ہیں. نان نفقہ پورا دے رہا ہوگا تو اخلاق کا صحیح نہیں ہوگا، اخلاق اچھے ہوں گے تو کنجوس ہوگا. بیگم کہتی ہے میرے سے بات تو بہت تمیز سے کرتے ہیں، پیسے نہیں دیتے کبھی بھی. اور جو پیسے دے رہا ہوگا بات تمیز سے نہیں کرتا. بات بھی تمیز سے کر رہا ہے، بیوی کو عزت بھی دے رہا ہے، پیسہ بھی دے رہا ہے، لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہوگا. کیونکہ پھر اخلاق سب سے ہی اس کے بہت اچھے ہیں، بیگم سے بھی اچھے ہیں، انٹیوں سے بھی. عورت کو یہ تکلیف ہوگی. پورا سیدھا بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک خاتون نے تو بتایا میرا میاں بہت اچھا ہے، میلا بہت ہے، گندا ہے، نہاتا نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو دنیا میں کوئی نہیں صحیح ہو سکتا پورا. تو تھوڑے بہت غم تو ہر ایک کے ساتھ کیا ہوں گے بھائی، چلیں گے. تو ہمارے اس کی بات بڑی پیاری تھی، میں بڑا سیکھنے کو ملا. فرمایا تھوڑا سا مجھے نا وہ درد ہوتا ہے، میں کہتا جانے دو یار، ٹھیک نہیں کیا، سمجھتے ہو. اور پھر حضرت کو جب طبیعت خراب ہوتی تھی زیادہ علاج ولاج نہیں کرتے تھے، تو ہم گئے حضرت کی عیادت کے لیے نا. ہم نے کہا حضرت آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، ہاسپٹل چلے ہیں. فرمایا کہ اب عمر 80 سال ہو گئی ہے، ابھی بھی مرنا نہیں ہے تو کب مریں گے؟ مرنے دو آرام سے مجھے، ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں لیا. اور انتقال ہو گیا، حالانکہ وہ شاید ہاسپٹل چلے جاتے تو شاید بچ جاتے، لیکن وہ تو اللہ کی طرف سے مقدر ہے.
ہم تو اسباب کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اب میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اب مجھے مرنے دو بھائی, بیمار ہو رہا ہوں تو ہونے دو. کیسے ریلیکس. یہ بھی یہ لوگ تقدیر پہ ایک اعتراض کرتے تھے. اسلام کا عقیدہ تقدیر ہے نا, اسلام کا عقیدہ تقدیر ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے, اللہ کے علم میں سب کچھ ہے, اسی کے حساب سے جنت بھی لکھی جا چکی ہے اور جہنم بھی. یہ اسلام نے بیان کیا. ہم اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے ایمان کا جزو ہے. اس پر غیر مسلم کہتے تھے کہ جب سب کچھ پہلے سے ہے تو قرآن کہتا ہے, یہ ابھی بھی کہتے ہیں, اور موت کے بعد جب ان کو اللہ عذاب دے گا تو اس وقت بھی کہیں گے کہ اگر اے اللہ تو چاہتا تو ہمیں زبردستی سیدھے راستے پہ بولو لے آ سکتا, اور ہمیں جنت میں جانا ہی نہیں تھا, تو جب جانا ہی جہنم میں تو جا رہے ہیں, تو ہمیں سزا کیوں دے رہا ہے؟ اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا, قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا, تمہیں پہلے سے یہ علم تھا کہ تم نے جہنم میں جانا ہے؟ اگر تھا تو لے آؤ. جواب سمجھ میں آیا؟ یہ جواب نہیں, یہ قرآن سوال کر رہا ہے جس کا اب تک جواب, یہ میں اس کو ذرا آسان انداز میں سمجھاتا ہوں. قرآن نے تو آسان میں, لیکن عربی میں ہے نا, تو میں اس کو اردو میں آسان انداز میں سمجھاتا ہوں. بہت سے لوگ تقدیر کے عقیدے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھائی جب ہماری قسمت میں گناہ لکھا ہوا ہے, قسمت میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے, صرف عمر نہیں لکھی ہوئی, کتنا زندہ رہنا ہے, ایک ایک پکوڑا آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. حقیقت بتا دو کہ کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا, ایک ایک سموسہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ اللہ کا علم تو کامل ہے نا, اللہ کو تو سب پتا ہے کس نے کتنے پکوڑے کھانے ہیں کتنے نہیں کھانے, کس نے معذرت کے ساتھ کتنی شادیاں کرنی ہیں کس نے نہیں کرنی, کس کے کتنے بچے ہوں گے کس کے نہیں ہوں گے, کس کے بیٹے ہوں گے کسی کی بیٹیاں ہوں گی, سب کچھ, کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا, کون فلاں موقع پہ گناہ کرے گا کون فلاں موقع پہ نیکی کرے گا, ایک ایک چیز پہلے سے طے شدہ ہے. یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جب پہلے سے طے شدہ ہے تو ہم تو اسی کے حساب سے گناہ کر رہے ہیں نا, تو ہمیں اس پہ سزا کیوں ملتی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس کا قرآن کیا کہتا ہے کہ طے شدہ ہے مگر تمہیں پتا نہیں ہے. تم تو یہ سوچ کے کر رہی ہوتی ہے نا, اپنے پورے اختیار سے, اپنے مکمل اختیار سے جرم تم کر رہے ہوتے ہو. دیکھو کسی کو پہلے سے پتا ہو کہ میں نے فلاں موقع پہ فلاں بج کے اتنے منٹ پر چوری کرنی ہے, پہلے سے پتا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ بولو نا لکھا ہوا ہے. اب آپ کو پتا ہے یار تقدیر کبھی ٹلتی نہیں ہے, ہفتے کے دن دوپہر 2:03 پر میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں مسجد سے چپل چوری کروں گا. آپ جاؤ 2:03 پہ مسجد سے چپل چوری کرو. اللہ جب آپ کو قیامت کے دن پکڑے سزا دے چوری پہ, تو آپ کہنا اللہ مجھے پہلے سے پتا تھا, میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا, میں نے لوح محفوظ دیکھ لی تھی. تو اللہ آپ کو سزا نہیں دے گا, کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ لوح محفوظ میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا. اللہ میں تو مجبور تھا, مجھے پتا تھا, میں نہیں بھی کرتا تو مجھے تقدیر کھینچ کے لاتی اور میں چپل چوری کرتا, لیکن آپ کو پہلے سے پتا نہیں ہوتا. جب پتہ نہیں ہوتا تو آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے اختیار سے جا رہے ہوتے ہیں, اپنے اختیار سے چپل چوری کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اختیار سے پکڑے جاتے ہیں. اس کی مثال اور آسان کر کے, ایک دن کیا ہوا, زید نے بکر کا قتل کر دیا. زید نے کیا کیا؟ بکر کو قتل کر دیا. ہفتے کے دن 2:03 پہ آپ نے زید کو پکڑ لیا, بیٹا تو نے بکر کو قتل کیا ہے, ہم تجھے کیا کریں گے؟ قتل کریں گے سزا کے طور پر. زید کہتا ہے دیکھو بکر کی تو عمر اتنی تھی, بکر نے اس سے زیادہ زندہ نہیں رہنا. ہمیں پتہ ہے ہر آدمی کی عمر پہلے سے طے شدہ ہے, تو زید نے تو اتنے ہی سال زندہ رہنا تھا. حدیث میں آتا ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو پہلے سے فرشتہ لکھ کے چلا جاتا ہے کتنے عرصے کے لیے زندہ رہے گا یہ. تو اس نے تو ہفتے کے دن 2:03 پہ مرنا تھا, اس سے زیادہ اس نے زندہ نہیں رہنا تھا. بتاؤ سچ کہہ رہا ہوں؟ آپ کہیں گے بھائی بالکل سچ کہہ رہا ہے, لیکن آپ اس بیس پہ زید کو چھوڑ دو گے؟ آپ بولو گے کہ یہ بات اللہ کو پتا تھی, کسی اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تھی. تیری نظر میں تو وہ ابھی زندہ رہنے والا تھا, تو نے تو اپنے اختیار سے جا کے اس کو 2:03 پہ قتل. یہ تو قتل کے بعد پتا چلا ہے کہ اس نے زندہ رہنا تھا, تجھے تھوڑی پتا تھا.
اگر زید کی سمجھ میں یہ دلیل نہ آئے نا اور کہے نہیں 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 میں نے تو مارنا ہی تھا، تو آپ زید کو بولے ٹھیک ہے پھر ہم تجھے قتل کرتے ہیں، اور جب تیرے وارثین آ کے پوچھیں کہ کیوں مارا تو ہم کہیں گے اس لیے کہ اس کی عمر اتنی ہی تھی، اس نے اس دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ مرنا ہی تھا۔ یہ دلیل زید اپنے خلاف کبھی بھی نہیں مانے گا، دوسرے کے خلاف مانے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو دلیل اپنے خلاف نہیں مان رہے دوسرے کے خلاف کیسے مان رہے ہو، اور میرے خلاف کیسے مان رہے ہو؟ کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تقدیر میں تو لکھا ہوا ہوتا ہے، مگر لکھے سے پہلے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ لکھا ہوا ہے کرنے سے پہلے، وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہوتا ہے، اسی پہ اس کو قیامت کے دن سزا ملے گی، اور جب سزا ملے گی تو وہ کہے گا اللہ تو لکھا ہوا تھا، اللہ کہے گا ہل عندکم من علم، پہلے سے پتا تھا کہ لکھا ہوا ہے؟ اور اگر اب بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہر چیز لکھی ہوئی ہے نا، صرف گناہ تھوڑی، کھانا پینا بھی لکھا ہوا ہے، صبح ناشتہ چھوڑ دو، آپ صبح کا ناشتہ چھوڑ دو، بیگم پراٹھا بنا کے لائی، چائے بنا کے لائی، نہیں کھاؤ، بیگم لکھا ہوا ہوگا تو حلق میں اترے گا، بیگم کہے گی کم وقت، یہ کھانے کے بعد پتا چلے گا کہ لکھا ہوا تھا یا نہیں لکھا ہوا تھا، کھانے سے پہلے نہیں پتا چلے گا۔ لیکن آپ نے کہا نہیں لکھا ہوا ہوگا تو اڑ کے میرے پیٹ میں جائے گا، اور آپ چلے گئے آفس، دوپہر لنچ کا ٹائم ہو گیا تو پتا چلے گا کہ آپ کی تقدیر میں پراٹھے لکھے ہوئے نہیں تھے۔ تو اس بیس پہ تو پھر ہر چیز اسی اصول پہ گزارے نا، دنیا میں پیسے بھی نہیں کمائے کہ لکھے ہوئے ہوں گے تو مل جائیں گے، نہیں لکھے ہوئے ہوں گے تو نہیں ملیں گے۔ ٹرک آ رہے اس کے سامنے آگے کھڑا ہو جائیں، بھائی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے مجھے اسٹیکر بنانا ہے۔ کراچی میں جو ٹرک ہے نا وہ کچلتے نہیں ہیں، اسٹیکر بناتے ہیں، اتنے بھاری بھاری ٹرک ہوتے ہیں، ان کے ٹائر کے نیچے اللہ نہ کرے کو بندہ آ جائے، لاش بھی نہیں ملتی اس کی۔ تو اب ٹرک کے سامنے آ جاؤ ہے بھائی، اور بولو بھائی لکھا ہوا ہوگا تو مروں گا، اور واقعی جس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا ہوتا ٹرک کے سامنے آگے بھی مرتا نہیں ہے، کچھ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن آپ کبھی ٹرک کے سامنے نہیں آتے۔ تو جو آدمی زنا کر رہا ہے یار تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو بچ جاؤں گا، نہیں لکھا ہوا ہوگا تو اس کو بولو تو ٹرک کے سامنے بھی آ جا، تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو مرے گا، نہیں لکھا ہوا ہوگا تو نہیں مرے گا۔ ہمیں پہلے کچھ نہیں پتا، اسی پر امتحان ہے، آزمائش اسی پر ہے۔ اللہ کو تو پتا ہے سب کچھ، ہمیں نہیں پتا، اگر ہمیں بتا دیتا پھر آزمائش ختم، پھر ہم نہ زندگی کی فکر کرتے نہ کھانے کی فکر کرتے۔ میں بیٹھا رہتا بھائی بیگم مجھے آج پتا، میں نے لوح محفوظ میں جھانک کے دیکھا ہے کہ میری تقدیر میں 4 شادیاں، پراٹھوں سے زیادہ مزے کی مثال کون سی ہے؟ میری تقدیر میں یہ 4 لکھی ہوئی ہیں، مجھے رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور واقعی کچھ لوگوں کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ نہیں بھی کر رہے ہوتے پھر بھی ہو جاتے۔ پنجاب میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، نام نہیں بتاؤں گا، تو وہ 4 ہیں ان کی ماشاءاللہ۔ میں نے کہا بھائی یہ کیسے؟ انہوں نے کہا جو بیوہ ہوتی ہے نا محلے میں، لوگ زبردستی ان کے کھاتے میں لا کے ڈال دیتے ہیں، زبردستی ان کے کھاتے میں لا کے ڈال دیتے ہیں۔ حضرت آپ پاؤں پکڑتے ہیں حضرت، وہ بیچارے کر لیتے ہیں، نہیں چاہتے ہوئے بھی کر لیتے ہیں۔ تو دیکھو یہاں لوگوں کو مل نہیں رہی، اور جن کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے زبردستی ان کے کھاتے میں لا کے ڈالی جا رہی۔ تو شکر ہے 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، ورنہ پنجاب کی ساری بیوائیں اور مطلقہ ان کے کھاتے میں۔ بڑے نیک ہیں وہ بزرگ، بہت نیک ہیں۔ تو اس لیے قرآن یہاں بھی بجائے آپ کا سوال کا جواب دینے کے نا کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، قرآن آپ سے سوال کر لیتا ہے الٹا۔ تو یہ بھی ایک دلیل سے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کا سوال دینے کے بجائے آپ کہیں چل مان لیا تیری بات ٹھیک ہے، لیکن پھر ہمارا اس پہ یہ سوال ہوتا ہے، اس کا تو جواب دے۔ وہ قیامت تک بوکھلاتا رہتا ہے، اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا۔ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ چیز کہ ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے، جنتی بھی جہنمی بھی سب کچھ، کل میسر لما خلق لا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے جو جہاں کے لیے بنا ہے نا اس کو ویسے اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا ہمیں اچھے اعمال کی توفیق ملے گی یا برے اعمال کی، کر کے دیکھ لو۔ اگر اچھے اعمال کرنا شروع کر دو گے اس کا مطلب جنت لکھی ہوئی ہے، برے کرنا شروع کر دو اس کا مطلب جہنم لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ اس لحاظ سے تقدیر